اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث تھی جو یہ بپا جانی ناسبی خارجی نے اپنی کتابوں میں بیان کی، اور اس نے معاویہ کی شان میں یہ حدیث لکھی اور کہا کہ نبی کریم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو آپ نے پوچھا معاویہ تمہارا کون سے جسم کا حصہ میرے ساتھ چھو رہا ہے، یعنی کہ لگ رہا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا پیٹ۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو علم اور حلم سے بھر دے۔ تاریخ کبیر۔ اب اس کے اندر ایک راوی ہے واشی، یہ واشی وہ ہے جو قاتل حمزہ ہے۔ اب یہ معاویہ کی شان میں کیسے حدیثیں گڑ رہا ہے؟ اب آپ خود ہی اس کا حساب لگا لو۔ اہل سنت کے نزدیک یہ بھی صحابی ہے۔ وہ جو لنگڑا شیطان خادم رضوی تھا نا، وہ اس کی بھی تعریفیں کر دیتا تھا کہ جی وہ واشی ہے، نبی نے معاف کر دیا ہے، اور وہ اب صحابی کا درجہ ہے، اور صحابی کے ناک کی یہ، گھوڑے کی یہ وہ وغیرہ ڈرامے۔ خیر اب یہ کرتے ہیں جی واشی کی کیا حالت ہے۔ اسقلانی کے مطابق واشی سیدنا عثمان کی خلافت تک حیات رہا۔ اس کے اختتام 35 ہجری میں ہوا۔ صلاح الدین خلیل بن ابیک صفدی نے واشی کی موت 50 ہجری میں لکھی۔ خود سنیے، صداقہ بن خالد نے یہ روایت بقول حافظ حجر اسقلانی سے 83 برس اور بقول صفدی سے 68 سال اپنی پیدائش سے قبل واشی سے سن لی۔ اس سند میں دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اس کے تمام راوی یا تو شامی ہے یا اموی ہے، اور یا پھر امویوں کے غلام ہے۔ صدقہ بن خالد کے بارے میں آپ جان چکے ہیں، وہ اموی شخص تھا، پھر اس کو اس کی سماعت کرنے والا لکھا گیا، اور وہ محمد بن مبارک اسوری سے، اور بخاری نے لکھا کہ یہ شامی شخص تھا، اس نے صدقہ بن خالد سے روایت کی ہے۔ بخاری تو خود ناسبی تھا۔ اس شخص نے محمد بن مبارک سوری سے روایت کی، اسحاق بن ابراہیم بن یزید سے، اور یہ بھی شامی تھا، عمر بن عبدالعزیز کا غلام تھا۔ عمر بن عبدالعزیز بھی اموی تھا۔ خود واشی بھی اموی غلام تھا، اس نے سیدنا امیر حمزہ کا قتل کیا تھا۔ یہ حساب لگا لیں، یہ جو اہل بیت کے قاتل ہیں نا، نبی کے گھر کے قاتل ہیں، یہی معاویہ کی شان میں حدیثیں کر رہے ہیں، اور آج الیاس قادری بھی اسی کی نسل سے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے منہ نہیں لگاتے تھے، یہ اکثر نشہ میں دھت رہتا تھا۔ واشی صحابی، حتیٰ کہ اس کی موت بھی حالت نشہ میں ہوئی۔ حضرت عمر کہتا ہے کہ ہمیشہ میرے دل میں واشی کے لیے کچھ کھٹکا سا رہا، یہاں تک کہ وہ پکڑا گیا۔ اس نے شام میں شراب پی تو اس کو حد لگائی گئی، پھر میں نے اس کا وظیفہ 300 تک محدود کر دیا۔ راوی کہتا ہے اس سے قبل سیدنا عمر نے اسے 2000 وظیفہ والوں میں شامل کر رکھا تھا۔ شابش۔ ابن شہاب فرماتے ہیں لوگوں نے کہا وہ شراب میں غرق ہونے کی حالت میں مرا۔ کمال التہذیب۔ یاد رہے واشی بھی فتح مکہ مسلمانوں میں سے تھا، مسلمانوں کے صحابہ میں سے تھا، لہذا اس کا شمار طلقاء میں سے ہوتا ہے، جس طرح معاویہ کا، جبکہ عند المحدثین اسے صحابی سمجھا جاتا ہے۔ بلا شبہ صحابیت ایک رتبہ عظمیٰ ہے، لیکن کوئی ایسا لائسنس نہیں کہ آدمی جو جائے کرتا پھرے، یہ جی ہر صحابی ہے نبی جنتی جنتی، اس سے کوئی مواخذہ ہوگا نہ ہی کوئی حساب، بلکہ بدری صحابہ کرام کو استثناء حاصل ہے، پھر ان کے بعد بیت رضوان والوں کو بھی رضات الہی کا مستثنیٰ سنایا گیا، پھر بھی وہ مشروط ہے کس چیز سے؟ تو جس نے عہد توڑا اس پر اپنے بڑے عہد کو توڑا۔ الفتح 10 نمبر آیت۔ علماء کرام نے فرمایا حضرات پر سابقین کا اختتام ہو جاتا ہے، اس تفصیل میں ہماری رسالہ صحابہ و طلقاء میں دیکھی جائے۔ متن گھڑنا اور سند تبدیل کرنا۔ مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہوا کہ مذکور الحدیث یہ سب راوی اموی ہیں، اور اس کے غلام یا تو شامی ہیں۔ واشی اور صدقہ بن خالد کے درمیان 83 یا 68 برس کا فرق ہے۔ خیر، یہ تھی معاویہ کی شان میں ایک اور حدیث گڑی گئی، اور جس کا راوی تھا واشی بن حرب، اور یہ وہی واشی ہے جو قاتل حمزہ تھا، اور وہ شراب پی کر معاویہ کی شان میں حدیثیں گڑی جاتا تھا، اور الیاس قادری صاحب نے اسے اپنی کتاب میں لکھ لیا۔ اب یہ حال ہے ان لوگوں کا۔ تو الیاس قادری بھی انہی ناسبیوں کی نسل میں سے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔